السلام علیکم، ویلکم ٹو تھاٹ تھیراپی سینٹر۔ آج جیسا کہ 31 مئی ہے، 31 مئی کو ہر سال ہم تمباکو نوشی سے بچاؤ کا عالمی دن مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ تمباکو نوشی کیا ہے، کس طرح سے آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو تمباکو نوشی ہے اس کے بہت زیادہ مضر اثرات ہوتے ہیں ہماری جسمانی صحت کے اوپر، اور اس کے علاوہ ریسرچز یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ تمباکو نوشی میں نکوٹین کے علاوہ 5000 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت بری طرح سے متاثر کرتے ہیں، جن میں جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ ہے کارسینوجینز۔ کارسینوجینز کا مطلب ہوتا ہے ایسے کیمیکلز جو آپ کو کینسر کی طرف لے کے جاتے ہیں یا کینسر کاز کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی جو ہے وہ آپ کی لنگز یعنی پھیپھڑوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی خون میں شامل ہو کے، اور باقی جو آپ کے اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عموماً ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو تمباکو نوشی سے ہی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ اپ ہوتا ہے۔ ایک سادہ سگریٹ جب کوئی بندہ استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت ساری تمباکو نوشی کی بہت ساری اقسام ہیں، اسموکنگ کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں جو سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سگریٹ، ایک سادہ سگریٹ جو ہے وہاں سے آپ کی شروعات ہوتی ہے، ایڈکشن کی طرف آپ چلے جاتے ہو۔ سادہ سگریٹ جو ہے وہ موسٹلی ایک وے ہے تمباکو کو کنزیوم کرنے کا، کہ اس کے اندر تمباکو کا کچھ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے اور اس کی پھر جو ہے وہ فردر پروسیسنگ ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسموکنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سگریٹ آ جاتا ہے، نسوار کچھ لوگ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ شیشہ ہے، حقہ ہے، اور ابھی جو ای سگریٹ آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو فردر اس کی قسمیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تمباکو نوشی ہر ایج کے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ ٹین ایجر جو بچے ہیں آج کل وہ بہت زیادہ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، اسپیشلی ایسا انوائرمنٹ جب آپ کو ملے، جب کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پیرنٹنگ کچھ اس طرح کی ہے، کوئی فیملی کلیشز ہیں پیرنٹس کے آپس میں، بچے کے اوپر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہوتا، تو بچہ جو ہے وہ گھر سے الگ تھلگ رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی ایسی کمپنی میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ موسٹلی ڈرگ ایڈکشن کے کیسز میں یہ چیز زیادہ آبزرو کی جاتی ہے، جب آپ کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا، یا پھر کوئی آپ کو ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل امپیکٹس کی، کہ اسموکنگ کے آپ کی ذہنی صحت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ریسرچز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر سٹریس، انگزائٹی کاز کرتی ہے اسموکنگ، کیونکہ اس میں نکوٹین ہوتی ہے جو آپ کو ایک ریلیکسنٹ پرووائڈ کرتی ہے، ریلیکسیشن کے لیے آپ یوز کرتے ہو، بٹ اس سے آپ ریلیکس نہیں ہوتے۔ ریلیکس نہیں ہوتے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو کچھ ریلیف ملتا ہے، بٹ لیٹر آن آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہو، اور پھر وہ آپ کو مزید نشے کی طلب ہونا۔ بیسیکلی جب ہم نشے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایڈکٹس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا زیادہ ٹائم نشے کو حاصل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اور فردر نیکسٹ ٹائم کے لیے جو نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو لانے کے لیے جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ ٹائم اس پہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ان کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں،
جب کوئی بھی بندہ نشہ استعمال کرتا ہے تو وہ فردر جب ایک لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے اس کا نشہ، ایک زیادہ لمبے عرصے تک جب وہ نشہ کرتا ہے تو پھر وہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر لیٹر آن جب اگر وہ نشہ چھوڑتا ہے تو ودڈرال سمٹم اور اس طرح کی فردر چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں، جس میں بہت جب ودڈرال کے کیسز آتے ہیں تو اس میں پرسن کو بہت زیادہ کریونگ ہونا، جب وہ نشہ چھوڑ کے آتا ہے تو جسم کا ٹوٹنا، بخار آنا اور اس طرح کی علامتیں جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سم ٹائم وامٹنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ نشے کی طلب ہوتی ہے تو ان کی باڈی جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ایڈکشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ کس طرح سے کوئٹ کیا جائے۔ بہت زیادہ کوشچننگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اچھا ایک پرسن نے نشہ شروع کر دیا ہے یا اسموکنگ شروع کی ہے، ایون کہ سادہ سگریٹ بھی شروع کیا، وہ اس سے کوئٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور بیسک چیز ہے دیٹ از کہ اگر آپ نشے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے کوئٹ کر سکتے ہیں۔ سمپل سی چیز ہے اس میں، اگر آپ اسموکنگ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ گریجولی اس کی اماؤنٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ایک پیک پورا یوز کرتے تھے سگریٹ کا تو آپ اس میں سے 2-3 سگریٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کی فارم میں، یعنی کہ اگر آپ نے ایک دن میں کم سگریٹ پیا ہے تو آپ اپنے آپ کو کوئی ریوارڈ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ پلانز بنا سکتے ہیں، اس کو ترتیب دے سکتے ہیں، اور موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ود ان 1 to 4 weeks آپ آہستہ آہستہ اس کو کوئٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل وے ہے اپنے طور پہ جب آپ اس کو کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا آپ کے لیے۔ ادروائز اگر بہت زیادہ ایکسیڈ کر گیا ہے آپ کی یہ ہیبٹ اسموکنگ کی کہ وہ ایک پراپر ڈس آرڈر بن گیا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کسی سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کسی کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں جو پروفیشنل ہوں اور جو پراپر آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہوں۔